बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जो आपने ये पूछा कि जो यूके रशिया का मामला, यूके रशिया, यूक्रेन रशिया, अमेरिका के न्यूक्स का आना, जो ख़बर लीक हुई है बरतानिया में, हम तो आपको याद है बहुत पहले से ये अर्ज़ कर चुके कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी, और अब तो इसके सिर्फ वो जैसे कहते हैं इसकी करवटें हैं, कभी ऑन कहीं होगी, क्योंकि इसको बेसिकली जैसे कहते हैं कि इसमें ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं। और हमेशा आलमी जंगें तभी होती हैं जब प्रॉक्सीज़ ब्लॉक्स, कई मुल्कों का जैसे कहते हैं संगठन एक जंग में जाता है, तो उसी को आलमी जंग कहा जाता है। और इसी वजह से ये जंग आप देखेंगे कि किस्तवार से स्टाइल से आपको ये नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे जिन दिनों अचानक ज़ेलेंस्की अटैक करता है बहुत बड़ा रशिया पे, उन दिनों आपकी ये जो इसराइल के अटैक्स हैं वो बड़े डाउन मिलते हैं। फिर जिन दिनों इसराइल ईरान पे अटैक करता है और ईरान उस पर करता है, तो उन दिनों यहाँ थोड़ा सा सुकून नज़र आता है आपको। फिर पाकिस्तान इंडिया होती है तो फिर आपको एक सुकून मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सीक्वल है जो कि बड़ा टाइम टू टाइम कोई एक कुव्वत इसको ऑपरेट कर रही है, और वो कुव्वत है जिसका असला इंडस्ट्री बिज़नेस है और जंग एक्सपोर्ट करना सालों से काम है। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्होंने यही सीखा है कि किसी तरीके ग्रेटर आर्मी बनाई जाए, असला इंडस्ट्री में काम किया जाए और उसी के ज़रिए मुल्कों को लड़ा के अपनी इकॉनमी चलाई जाए। तो बेसिकली ये वॉर इकॉनमी का मामला है, और इसीलिए इसमें आप लोग जब आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, मिसाल के तौर पे अगर ट्रंप ये कह रहा है कि 30 मिलियन या 30 मिलियन कार ली है या पता नहीं कितने मिलियन कार्स हमने इंपोर्ट की है, जबकि हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, इसी तरह एग्रीकल्चर में वो कहता है, तो आप उससे पूछें कि क्या ये तुम उनको चावलों के बदले दे देते हो, कारों की कीमत चावलों में देते हो, गंदम में देते हो या किस में देते हो, तो वो बताएगा कि वो डॉलर में ही पेमेंट होती है पूरी दुनिया में, और ख़ुसूसन अमेरिका से कुछ लेना हो तो ज़ाहिर बात है डॉलर चाहिए। तो पहले उन्होंने वो डॉलर कमाया होता है, वो कमाते कहाँ से हैं डॉलर, पहले उन्होंने वो डॉलर कमाया होता है, फिर वो आपको दे देते हैं वापस ला के। और मतलब जैसे कहते हैं कि आप वही घुमा के उनको पकड़ा देते हैं, जब कोई आपको कार बेचता है तो आप उसको डॉलर पकड़ा देते हैं, और ये घूम फिर के यही डॉलर और इसी का साइकिल को बचाने के लिए तो ये सारी जंगें हो रही हैं। तो इसलिए इसको समझना ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है इस सेंस में कि जब इतना ज़्यादा डॉलर छापा जा चुका हो और उसके मुकाबले में आपकी इकॉनमी सफ़र कर रही हो और आपकी जो कुव्वत है वो कमज़ोर हो रही हो, ब्रिक्स जैसी उभरती कुव्वतें आपस में बिज़नेस शुरू कर दें डॉलर को साइड पे करके, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती चौधरी के पास कि आप जंगें उन पर नाफिज कर दें। तो ब्रिक्स के सारे मुल्क जंगों में जाएंगे, सब के सब, कोई नहीं बचेगा। दूसरी बात, अगर मतलब यूके की बात करें कि न्यूक्स आए हैं, तो देखें प्यूटन बड़ा क्लियर है इस मैटर को लेके। यूके और फ्रांस को वो लीडर समझता है, या जर्मनी को किसी हद तक, कि ये लोग जो उसके अगेंस्ट ये यूक्रेन वॉर के पीछे जो खड़े हैं अमेरिका, यूके और फ्रांस हैं। तो डेफिनेटली नेटो अभी करीब, जो कि चांसेस हैं बहुत अनकरीब, मतलब हो सकता है इस 28, 29, 27 इसके आसपास, क्योंकि मार्स जैसे ही हाउस छोड़ता है तो एक धमाका कराता है। तो कोई नया मुल्क किसी जंग में नज़र आए आपको, या रशिया किसी नए मुल्क पे अटैक कर दे, इस तरह की सूरत हाल आपको सुनने को मिल सकती है। प्लस इसमें यूके ख़तरे में है, फ्रांस ख़तरे में है, जर्मनी ख़तरे में है, और यूरोप की इकॉनमी का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ अगर किसी को सर्वाइव करना है तो उसके लिए बेहतरीन टिप है कि वो जंगों पे काम करे। वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, या दुनिया के उन मुल्कों की इकॉनमी, या अभी रिसेंट केस स्टडी कि यूक्रेन इस टाइम, यूक्रेन में इस वक्त मार्केट कैसे चल रही है, तो बस अगर उस पर हाथ रख ले, और मेरा ख्याल है बेसिक फूड बहुत अच्छा दुनिया का मॉडल है कि जंग में भी आपको फूड तो देनी होती है। फूड, बेसिक फूड का मॉडल जो है बिज़नेस, वो सेफ़ है इन अ सेंस ऑफ कि वो ज़रूरत, उसकी डिमांड तो जंग में भी रहेगी। लेकिन लेविश फूड, लेविश लग्जरी गुड्स चीज़ें, या सप्लाई के वो मामला जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, रास्ते बंद होने, यमन के रास्ता मज़ीद जैसे ये मामला गर्म होना है अभी, उसमें तुर्की की भी इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपको याद होगा हमने अर्ज़ किया था कि शाम के ज़रिए तुर्की को इन्वॉल्व किया जाएगा, और अब आप देख लें कि तैयब क्या कह रहे हैं, और वो फ़ौरन जो इसराइल का प्लान लीक हुआ है कि शाम के 4 टुकड़े कर दिए जाएं और कुर्दों को और दुरूज़ को, कबाइल को मिला के जो है वो एक अपना अलाई खड़ा किया जाए इसराइल का। तो डेफ़िनेटली अगर वो दुरूज़ को और कुर्दों को मिला के इस तरह का कोई वो करते हैं तो वो फिर सिर्फ शाम की हद तक नहीं होगा,
کیونکہ کرد عراق میں بھی ہیں، کرد ترکی میں بھی ہیں، اور وہ کب سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل کی سپورٹ کے تحت اپنا کردستان حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دروز قبائل کو بھی اسرائیل بیک کریں، اور اپنی اس طریقے سے پپٹ گورنمنٹس یا اپنے ہی لوگ جو ٹوٹلی اسرائیل ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان کی طرف، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا وہ اثر ہے اس کی طرف جایا جائے. پلس اس کو لڑنے کے لیے لوگ بھی مل جائیں اپنے، کیونکہ ابھی دیکھیں اسرائیل اکیلا لڑ رہا تھا خطے میں، ٹھیک ہے، امریکہ اس کے پیچھے تھا، اپنی اسلحے کی مدد تھی، ٹیکنالوجی کی ایڈ تھی، یورپ کی مدد تھی، فرانس کی اپنے انداز سے تھی، یو کے پیچھے کھڑا رہا طیارے بھیجنے کی حد تک یا یمن پہ بمباری میں پارٹیسپیشن کی حد تک، لیکن بندہ نہیں مل رہا تھا. لیکن اب اس کو دروز کی مدد کر کے ان کو وہ یوز کرے گا، کردوں کی مدد کر کے ان کو یوز کرے گا، تو اس کے پاس فائٹر بھی آ جائے گا. پلس ترکی انوالو ہونا ہی تھا، ترکی بڑے عرصے سے اپنی لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہا تھا اس خطے میں. تو امریکہ کہاں پسند کرتا ہے کہ کبھی ترک ڈالروں کو آگ لگا رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی ریئل اسٹیٹ کا جو پروجیکٹ تھا کرونا نے اس کو ہٹ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ ترکی اس وقت سے کافی زیادہ سفر کر رہا ہے. تو اب مزید اس کو اس جنگ میں الجھا کے اس کی طبیعت فریش کرنے کا پورا انتظام ہے. پلس اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ جو رشیا کے معاملے میں بھی ترکی میڈیوکر کا رول پلے کر رہا ہے یوکرائنین کے ساتھ، قیدی وہاں ایکسچینج ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپ کمنگ ٹائم میں جو ان کی بائبل وغیرہ سے کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ سوچنا چاہیے کہ بائبل تو کرسچنز کی بیسیکلی وہ ہے، تو اسرائیل کو کیوں وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایگزیجریٹ کر کے اسرائیل کو وہ پورا جیسے کہتے ہیں ایک وہ سٹیٹ دکھا رہے ہیں جس کے مقابلے میں سب آئیں گے اپنی پریڈکشنز کو لے کے. تو وہ جو آ رہے ہیں وہ رشین ہیں، ترک ہیں، ایران ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشین الائز ہوں گے، اور یہ سارا ایک بلاک جیسے لبنان اور یمن کے انصار اللہ اور چائنا پیچھے. تو یہ ساری فائٹ بیسیکلی ادھر بھی ایک ہی اس کی ہے. اور انڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ ہی ہم پہ آ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، اور وہ کرے گا بھی. اور اسرائیل نے ڈیفینیٹلی اس کو بیک اپ کرنا ہے، اور اس کو جنگ چاہیے، خصوصاً تو اس کو ہمارے ایٹامک وہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک انڈیا کو پش کرے گا جیسا کیا بھی اس نے. تو کل ملا کے اگر آپ دیکھیں صورتحال کو تو ایٹم چلنے کی بھی تھریٹ ہے اس سال بچ بھی گئے تو اگلے سال اپریل کے بعد پھر وہ موسم بن جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو، اور پھر قدرتی آفات 2.5 سال پانی اور یہ زلزلے ابھی 2.5 سال جان نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کی جو ایکسٹریم ہے وہ نومبر تک ہے. نومبر تک قدرتی آفات جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، اور پانی کی جنگ جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں مل سکتی ہے. سمندری جنگیں ہونے کی بھرپور جیسے کہتے ہیں نا کہ فور کاسٹ سمجھ لیں کہ سمندر میں بہت جنگیں اب لڑی جائیں گی. خصوصاً اگر آپ چائنا کی سائڈ دیکھیں تو تھائی لینڈ، کمبوڈیا گرم ہو گیا، تائیوان میں ایکسرسائزز ہیں، فلپین میں ایکسرسائزز ہیں، جاپان میں ملٹری ایکسرسائزز ہیں. تو ایکسرسائز انڈیا بھی کر رہا ہے. یہ سب کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے. اور یہ جو اس کی ٹریڈ وار یا یہ جو ٹیرف کی گیم ہے، یہ صرف امریکہ کی اکانومی کو آنے والی جنگ کے نتیجے میں جو سپلائی کٹ آنا ہے اس کی تیاری کے لیے یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. ورنہ یہ اتنا مطلب ٹرمپ کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے بزنس مین ہو کے کہ اس کو نہیں پتا کہ ایک چیز پہ اگر میں 50% ٹیرف لگا دوں گا تو وہ مارکیٹ میں بکے گی نہیں. مطلب وہ اپنی کمپیٹیٹیونیس ہی کھو دے گی، اس کے سامنے سستی پروڈکٹ پڑی ہوگی کون، اور پھر جب اکانومی سفر کر رہی ہو لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے تو کیا ہونا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ڈرامہ ٹیرف کا ہے، اور امریکہ پوری اپنی ورلڈ وار اکانومی جو مستقبل میں اس نے سیٹ کرنی ہے، یہ بیسیکلی اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اور یو کے اور فرانس نے، یہ بڑی لاسٹ میری اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیں کہ یو کے، فرانس اور یورپین کنٹریز نے یوکرائن کو بلی کا بکرا بنا کے اپنے دشمن کو کمزور کرنے کا پلان بنایا، جبکہ امریکہ یوکرائن پلس یو کے پلس فرانس کو، جرمنی کو جھونک دے گا، پیوٹن کے سے جیسے کہتے ہیں ٹکرا دے گا. اور پیوٹن پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے اس ٹائم میں، پیوٹن کو ہٹانے کی لیے یا پیوٹن کو سائڈ پہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے. اور اس اٹیک کے نتیجے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ واپس ریٹیلیشن سیدھی یو کے اور فرانس کو فیس کرنی پڑے، اور امریکہ بھی شاید اس سے باہر نہ بچے اس دفعہ. تو یہ اوورآل سینیریو کرنٹ. اس میں جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو اوورسیز ہیں اپنی ایک تو ٹکٹوں کے پیسے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے بیک اپ کے طور پہ، بیک اپ بیگز ہونے چاہیے، اسی طریقے سے گولڈ میں اپنی
جیسے کہتے ہیں ایسٹس کو کنورٹ کریں. بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں تو ان کو وائنڈ اپ کر کے گولڈ میں کنورٹ کر لیں اگر بک جائیں تو کوشش لیکن ضرور کریں. اور اپنی اپنی جو جیسے کہتے ہیں کمیونٹیز میں موو ہوں, اپنی کمیونٹیز کے قریب ہو جائیں. اور جو جیسے امریکہ میں امیگریشن اور امیگرینٹس کو لے کے ایک ویو اٹھی ہوئی ہے, ان قریب یہ آپ کو یو کے میں بھی نظر آئے گی, آسٹریلیا میں بھی, کینیڈا میں بھی. تو مستقبل آپ لوگوں کو آخر گھوم پھر کے اپنی کمیونٹیز جیسی بھی ہیں ان میں موو کرنا پڑے گا. مسجد کو اسٹرانگ کریں, اسلامک سینٹرز میں اپنے ایسے گروپس کریٹ کریں, بیک اپس کریٹ کریں, فوڈ کا انتظام ادھر کریں کہ وہاں پک جائے اجتماعی اور آپ سب کو مل جائے. اس طرح کے بیک اپس سوچیں. اور چلیں ابھی نہ سوچیں, جب پہلا اٹیک ہو جائے آپ لوگوں کو جب یقین آ جائے تب کوئکلی کر لیجئے گا, پھر دیر نہ کیجئے گا کم از کم, کیونکہ ہمارے تو جب تک سر پہ آ نہیں جاتی ہم مانتے ہی نہیں ہیں. بے شک کہ اس ٹائم سوئٹزرلینڈ نے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب, اس سے بھی شاید زیادہ, اس کی لوگوں کی کیپیسٹیز کے بنکرز تیار کر لی ہیں, بیڈز لگ رہے ہیں, چیزیں لگ رہی ہیں, پوری تیاری سوئٹزرلینڈ میں چل رہی ہے. جرمنی نے اپنے لوگوں کو جیسے کہتے ہیں تیار فوڈ اکٹھی کرنے کا حکم دیا ہے, گاؤں کے خصوصاً دیہاتوں کے لوگوں کو. اسی طریقے سے جہاں جہاں آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, سویڈن نے اپنا جاری کیا ہے کتابچہ, ناروے اپنی تیاری میں ہے. تو یہ سارے لوگ ذہنی طور پہ تیاری میں ہیں, بس نئی تیاری میں ہیں. تو ہم بینگ اے پاکستانی قوم مست پڑی ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے مستقبل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پریکاشنری اگر آپ لوگ اپنے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لیں گے جنگ کو لازم سمجھ کے, تو چلو مان لو کہ اگر جنگ نہ ہوئی تو پھر بھی یہ جو آپ کی پریکاشنز ہیں, مثال کے طور پہ گولڈ میں جانا, پھر بھی آپ کو اکانومک بینیفٹ دے گا کیونکہ روپیہ تو کمزور ہوگا جنگوں کے نتیجے میں. اسی طریقے سے جو آپ کی فوڈ ہے وہ سپلائیز ہٹ ہو جائیں گی. جب ادھر یورپ میں جنگ ہوئی تو آپ لوگوں کے لیے وہ جمع شدہ فوڈ چیپ پڑے گی, مطلب آپ نے آلریڈی بڑی ہائی پرائس پہ نہیں لینی پڑے گی, کم از کم یہ بینیفٹ آ جائیں گے. تیسرا یہ ہو جائے گا کہ کم از کم آپ کوئی, اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, اور اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ نے ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیا, پریکاشنز لے لی, جس کے تحت بہت بڑے منصوبے بنانے کا ٹائم نہیں ہے, بہت بڑی بزنس لانچ کا ٹائم نہیں ہے, بہت بڑی اس طرح کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پلانز کا ٹائم نہیں ہے. اس کو دیکھ لیں, یہ سال جاتے جاتے اینڈ تک آپ لوگوں کو جیسے جو کچھ ملک باقی رہ گئے ہیں, ترکی, کوئی یورپین اور کنٹریز, اور یہ جیسے یہ چائنا والا, تائیوان والا, اور یہ تھائی لینڈ والا, فلپین, یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی جنگ میں, پاکستان, انڈیا ایون, ایک بہت بڑی جنگ میں جا چکے ہوں گے. لیکن اب جنگیں ڈیفینیٹلی ویسے نہیں ہونی جیسے آپ لوگ کنونشنل سوچتے ہیں. دیکھیں 65 کی جنگ بھی 15-17 دن ہی چلی تھی. اس دفعہ یہ ہے کہ مسالہ زیادہ چل جائے گا, بارود زیادہ چلے گا, اموات زیادہ ہوں گی, حملے زیادہ وائڈر ہوں گے, سٹیز زیادہ نشانہ بنیں گے. لیکن آپ لوگ بھی اب 24 کروڑ ہیں, اب سارے کا سارا تو جیسے کہتے ہیں بہت مشکل ہے وینش کرنا. تو ڈیفینیٹلی اموات زیادہ ہوں گی ورلڈ وار 2 سے, لیکن حملے بھی زیادہ ہوں گے, اسلحہ بھی زیادہ چلے گا. لیکن اسی کے اندر آپ کو سروائیو کرنا ہے, اسی کے اندر آپ کو جینا سیکھنا ہے, اور اسی کے اندر آپ کو ہوش کرنا ہے کہ جو غلطیاں ہیں, جو آپ لوگوں کی مینجمنٹ کی غلطیاں ہیں یا قومی مسٹیکس ہیں, ان کو درست کرنے کا موقع ملے گا. آپ کو ہوش آئے گا کہ یوں نہیں یوں ملک چلا کرتے ہیں, یہ قومیں اٹھتی کیسے ہیں. اور مذہبی طور پہ آپ لوگ اس 2.5 سالوں میں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں مذہب کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کا بھی آپ لوگوں کو موقع ملے گا. تو امید کرتا ہوں, میں تو کافی دیکھیں 1 سال سے آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہا تھا اس سارے میٹرز میں کہ تیاری کر لو اور اپنے آپ کو روک لو. تو اب بھی ٹائم ہے, ابھی بھی کچھ نہیں گزرا. آپ لوگ جتنا اچھا ویل پریپیئر ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, بیسیکلی کہ آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں یہ آپ کی تیاری بتائے گی. تو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.